اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اور آپ کی آل پاک پہ۔ میں آج قوم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ دوسرا مرحلہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو الحمدللہ ہفتہ پہلے بتا دیا تھا کہ جسٹس یحییٰ آفریدی آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے، تو الحمدللہ ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اور تینوں، ویسے میں آج آپ کو ان تینوں ججوں کی سینئر ترین جج جو تھے نا، ان کے بارے میں وہ معلومات دوں گا جو اب تک کسی نے بھی نہیں دی ہیں۔ تینوں جج جسٹس منیب، جسٹس یحییٰ آفریدی اور شاہ صاحب، یہ تینوں انتہائی مخلص دوست بھی ہیں، اور تینوں یہ نہیں کہ بھائی جو دوسرے ججوں کی طرح جن کے سرٹیفکیٹ ہی جعلی نکلے اور ڈٹائی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں، یہ تینوں پڑھے لکھے انتہائی قابل اور تینوں چوٹی کے جج تھے۔ دو کا مجھے بہت افسوس بھی ہے، خاص طور پہ شاہ صاحب کا، کہ شاہ صاحب نے اپنے آپ کو خود گندا کیا، سیاست میں اپنے آپ کو ملوث کیا۔ سیاست تو ایک گند ہے، گند میں جو بھی پتھر مارتا ہے نا تو چھینٹیں اپنے اوپر بھی پڑتی ہیں۔ وہ انہوں نے نہ صرف پتھر مارا بلکہ پورے کے پورے اتر گئے، دونوں جج جسٹس منیب اور شاہ صاحب اس کیچڑ کے اندر اتر گئے پورے کے پورے، اپنے آپ کو پوری طرح ایک سیاسی جماعت کا لیڈر بنا لیا۔ بھائی بہت زیادہ شوق ہے آپ لوگوں کو تو ریزائن کریں، عوام کو کیوں مصیبت میں ڈال رہے ہیں؟ چھوڑے، پی ٹی آئی سنبھالے جا کے۔ خان صاحب نے تو ویسے بھی باہر آنا نہیں ہے، آپ لوگ ہی سنبھال لیں۔ ان ٹراؤٹ وکیلوں سے تو جان چھوٹے، جن کو غلیظ گالیاں عمران نیازی نے جیل میں دے کے وہاں سے بگایا ہے، ایسی ڈھیٹ نسل کے لوگ ہیں، پھر بھی اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اچھا، جتنا مرضی کوشش کر لیں، انہوں نے کسی عوام کے کام میں، کسی اچھے کام میں شامل ہونا ہی نہیں ہے۔ اور ایک اور بات بتاؤں کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے نا، وہ بھی کوئی قابل اعتماد آدمی نہیں ہے، انتہائی لالچی اور خود غرض بندہ ہے، اس کا بھی کوئی وہ نہیں ہے۔ اس نے اتنی چاپلوسی کے ساتھ، اتنی پائیداری کے ساتھ ساتھ بھی دیا ہے، اور ساتھ پی ٹی آئی کی شرائط بھی منظور کروائی ہیں۔ پی ٹی آئی کی کون کون سی شرائط منظور ہوئی ہیں؟ ہاں، پہلے وہ تین ججوں کا بتا دوں کہ شاہ صاحب، جسٹس منیب اور جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ تینوں نہ صرف اسکول کے زمانے کے دوست ہیں، کٹھے پڑھے ہیں، پھر کٹھے کیمبرج یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تینوں نے، اکٹھے ایک ہی فرم میں پریکٹس کی، ایک ہی فرم میں مطلب اکٹھے وکیل وکالت کرتے رہے۔ اور جو ایک ہی فرم میں تین آدمی ہوتے ہیں نا، وہ تینوں پارٹنر ہوتے ہیں، مطلب بزنس پارٹنر بھی تھے۔ یہ بزنس ہی ہے نا، یہ فرم میں وکالت کرنا، تو وہ تینوں ایک دوسرے کے پارٹنر بھی تھے۔ کبھی ان کی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا، بہترین دوست ہیں، اچھے دوست ہیں، اور آگے بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، یہ جسٹس یحییٰ آفریدی، یہ وہ نر بچہ ہے جس نے یہ سپریم کورٹ کا، یہ ہائی کورٹ، پشاور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بھی رہا ہے، اور اس نے بھٹو کے، ذوالفقار علی بھٹو کے اس بینچ میں بھی شامل رہا، لیکن اس نے اس میں حصہ نہیں لیا تھا، ان کی پھانسی میں کردار ادا نہیں کیا تھا، تو اس کی جو اپیل آئی تھی اس کا حصہ تھا۔ تو ابھی دیکھیں کس طریقے سے کیا ہوتا ہے آگے۔ یہ پی ٹی آئی کے لوگ تو ہر بندے کو گندا کر، خود گندے ہیں نا،
جو خود گندا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کو بھی گندا ہی سمجھتا ہے. یہ خود غلیظ ہیں، گندے ہیں، عالمی طاقتوں کے ٹراؤٹ ہیں. عالمی طاقتوں کو کہنے پہ یہ ملک کو تباہ کر رہے ہیں، ملک کی تباہی کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں. اس سے زیادہ ان کا کوئی مقصد نہیں ہے. دیکھیں اسرائیل کے خلاف جب قرارداد منظور ہوئی اس کی انہوں نے مخالفت کی. بھائی اسرائیل ان کا ماما لگتا تھا، کیونکہ یہ اسرائیل کے ٹراؤٹ ہیں، وہاں سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، امریکہ سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے، انڈیا سے ان کو فنڈنگ ہوتی ہے. یہ ان کے خلاف کبھی نہیں بولیں گے. گولڈ سمتھ کے خلاف بول سکتے ہیں، جمائما کے خلاف بول سکتے ہیں، کبھی نہیں بولیں گے. یہ اس کے بچے وہ پال رہے ہیں. جو شخص اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے سکا، بیٹے دونوں یہودی بن گئی، بیٹی کرسچن بن گئی، اور یوں تڑ کہہ رہے ہیں نہیں جی عالم اسلام کا لیڈر ہے. لخ دل لعنت تڑے جمن تے. تو باقی جو ہے نا، دیکھیں میں 75 سال کا ایک بزرگ آدمی ہوں. کسی وقت جب غلط بات آتی ہے نا تو میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں رکھ پاتا ہوں، اس کے لیے معذرت. تو کس طریقے سے دیکھے متنازع بنایا گیا قاضی فائز عیسیٰ کو. میں دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتا ہوں اس بندے کو. اس نے عزت کما کے گیا، یہاں سے ذلت نہیں کما کے گیا ہے، وہ عزت کما کے گیا ہے. یہ 8 جج ذلت کمائیں گے آگے آنے والی زندگی میں بھی. ان کے نصیب میں اللہ نے ذلت لکھ دی ہوئی ہے. یہ جنہوں نے دیکھیں پی ٹی آئی تو وہ فری کی نہیں تھی، اس نے وہ تو شامل ہی نہیں تھی. وہ تو سارے کے سارے سنی اتحاد کونسل میں شامل ہو چکے تھے. پی ٹی آئی کا تو کوئی کسی اپلیکیشن ہی نہیں گئی تھی ان کے پاس. پھر کیسے انہوں نے کس قانون کے تحت سیٹیں پی ٹی آئی کو دی؟ کوئی ہے قانون؟ یا کوئی بتائے نا، کوئی یوں تھوڑا بتا دے کہ بھائی اس قانون کے تحت دی ہے. جبکہ پٹیشنر جو تھی نا وہ چیف الیکشن کمشنر تھا، انہوں نے پٹیشن دائر کی تھی. تو انہوں نے اٹھا کے وہ ساری کی ساری سیٹیں دے دی جناب پی ٹی آئی کو. پی ٹی آئی حالانکہ نہ تو وہ الیکشن لڑا ہے، نہ ہی انہوں نے ابھی تک 5 سال ہو گئے چیف الیکشن کمشنر ان کو، تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں جی. 10 سال سے انہوں نے کوئی الیکشن نہیں کروایا ہے اپنی پارٹی کے اندر. کیونکہ یہ سیاسی جماعت ہے ہی نہیں، یہ تو ایک دہشت گرد ٹولہ ہے، عالمی طاقتوں کا پالا ہوا بنایا ہوا دہشت گرد ٹولہ ہے. تو اسی پہ ہی وہ عمل کر رہے ہیں. یہ سیاسی جماعت اگر ہوتی نا تو وہ الیکشن ضرور کرواتی. انہوں نے الیکشن نہیں کروائے. اچھا پرسوں کیا ہوا ہے، قاضی فائز عیسیٰ نے پوچھا ان سے کہ کیس لگا ہوا تھا بلہ واپس لینے کا. قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ان کے وکیل کو احمد خان کو، اچھا احمد خان کی وہ ویلیو ہے کہ ایک مرتبہ یہ بنی گالا میں گیا نا، وہاں سے اس کو خان صاحب نے سب کے سامنے ایک کتے سے بھی بدتر ذلیل کر کے نکال دیا تھا. اس کے بعد پھر اس پہ پابندی لگ گئی تھی. لیکن یہ ٹاؤٹ ہے نا عالمی طاقتوں کا، ڈالروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اچھا میں ایک اور آپ لوگوں کو معلومات دے دیتا ہوں کہ اس وقت عالمی طاقتوں سے ڈائریکٹ رابطہ ہے اس کا، وہ جو عمران نیازی کا وہ جو ہے چھوکرا وہ چھپا ہوا ہے جو آج کل اس کا ہے، وہ پھر آگے اسد کیسر کو معلومات دیتا ہے، اور عمر ایوب کو. وہ پھر آگے پارٹی کو ہدایت دیتے ہیں کہ بھائی یہ کرنا ہے. عمران کو تو پابندی ہے، عمران کچھ بھی نہیں کر رہا ہے. یہ جو پیچھے ان کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں نا، امریکہ، اسرائیل اور انڈیا، وہ کر رہے ہیں، وہاں سے ہدایت آ رہی ہیں. ان کے اکاؤنٹ دیکھیں، عمران نیازی اکاؤنٹ کون استعمال کر رہا ہے؟ سی آئی اے، امریکہ سے آپریٹ ہو رہا ہے. اور باقی ان کے اکاؤنٹ جتنے بھی ہیں نا وہ بھی امریکہ سے ہی آپریٹ ہو رہے ہیں یا اسرائیل سے آپریٹ ہو رہے ہیں. تو ابھی دیکھیں کس طریقے سے یہ انہوں نے شور ڈالنا ہے، ہنگامہ آرائی کرنی ہے، ملک کو چلنے نہیں دینا ہے. لیکن حکومت بھی بزدل ہے. یہ مولانا کو بھی نکال باہر پھینکے، یہ بھی 2 نمبر بندہ ہے، یہ نہیں ہے 1 نمبر بندہ. نر بندہ اس کا باپ تھا، زبان کا پکا سچا کھرا. اس کو جدھر سے ذلت ملتی ہے نا یہ ادھر ہی بھاگتا ہے. وہ کہتے ہیں نا بتائیز، وہ کیا نام ہے جی، دیکھیں آج ہی بھول گئے،
و تعیز و منتشا و تذل و منتشا، جس کو اللہ پاک عزت دینا چاہے اس کو دنیا پوری مل کے بھی بے عزت نہیں کر سکتی ہے، اور جس کو اللہ پاک بے عزت کرنا چاہے پوری دنیا مل کے بھی اس کو عزت نہیں دے سکتی ہے۔ تو ان کے نصیب میں ہی ذلت لکھ دی گئی ہے اللہ پاک نے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔